ایک تو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو بچے فیصلہ نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے، آج کل کے ماں باپ کو بھی آپ دیکھ لیں تو ان کے اندر بھی کانفیڈنس کوئی اسی چیز کا نہیں، بچے کا بھی کانفیڈنس ادھر ختم کر دیتے ہیں. اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اس میں پہلا ایشو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنا فیصلہ کسی دوسرے بڑے سے کروانا تابع داری کے زمرے میں آتا ہے اور اس میں برکت پڑتی ہے. سب سے پہلے تو سب لوگ یہ مغالطہ ذہن سے نکال لیں. اچھا، بات صحیح کہہ رہے ہیں، لوگ یہی سوچتے ہیں نا. جی ہاں جی، یعنی آپ کی اور میری، معذرت کے ساتھ میری تو دادی ماں مر گئی ہیں، لیکن آپ نوجوانوں کی دادی اماں کو اے آئی کا کیا پتا کہ جو آپ اے آئی کے دور میں ان کی برکت کے لیے ان سے فیصلہ کرواتے ہیں اور وہ بھی بولنا شروع کر دیتی ہیں. سر، ایک تو کیا بات ہے. پاکستانیوں کو نا دوسروں کے مسئلے میں بولنے کا اتنا شوق ہے کہ کسی سے کسی بھی بارے میں رائے لے لو. ہمارے منہ سے یہ نکلتا ہی نہیں کہ یار اس ٹاپک پہ مجھے نہیں پتا، یہ میری فیلڈ نہیں ہے، مجھے نہیں پتا. یہ کہنا تو جرم ہے پاکستان میں. کیا بات ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. تو آپ فیصلہ کر کے دعا کروا لیں اپنے بزرگوں سے فیصلے نہ کروائیں. ان کو تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مخفف ہے یہ بھی نہیں پتا. نہیں. انہیں کچھ نہیں پتا آج کے دور میں. ہاں صحیح کہہ رہے دوسری بات یہ جو ہمارے پیرنٹس ہیں نا، ہم پیرنٹس ہیں، ہم نے بچے پیدا نہیں کیے، ہم نے پراپرٹیز پیدا کی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو میرا بچہ ہے نا، یہ ایک جیتا جاگتا انسان نہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک شعور دیا ہے، جس کو دل دیا ہے، ایموشنز دیے ہیں. یہ تو میری پراپرٹی ہے، یہ جیسے میں کہوں گا ویسے کرے گا. یہ ہمیں اس تھرڈ ورلڈ کنٹری جو ہے نا ہماری، اس میں یہ مغالطہ کلیئر کرنا چاہیے. وہ ایک مطلب یہ جو انسان ہے. پیرنٹس سوچتے ہیں کہ بچے ہماری ایکسٹینشن ہیں، اس پہ ذرا آپ جی، کیا کہیں گے؟ یہی تو سارا پرابلم ہے. ایکسٹینشن ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی. ایکسٹینشن تو بہت اچھا ورڈ ہے. ایکسٹینشن از نیچرل. آف کورس دے آر یور ایکسٹینشن. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پراپرٹی. دے آر ناٹ یور پراپرٹی. دے آر یور ایکسٹینشن آف کورس، بٹ دے آر ناٹ یور پراپرٹی. ہمارے ملک میں ہم چاہتے ہیں کہ جیسے میری پراپرٹی ہے، میں نے اس کے جتنے حصے کر دوں، جو کر دوں، کہیں باغ بنا دوں، کہیں بلڈنگ کھڑی کر دوں، جتنے کی چاہوں بیچ دوں، جتنے کی چاہے خرید لوں. بچہ وہ چیز نہیں ہے. بچہ ایک انسان ہے. آپ کے تھرو وہ دنیا میں ضرور آیا ہے، آپ کی ایکسٹینشن ضرور ہے، لیکن اس کا تو کوئی ایک فنگر پرنٹ آپ سے نہیں ملتا. مگر رائد صاحب ایک چیز ہے کہ کچھ حد تک ماں باپ نے اپنے کنٹرول میں بھی تو رکھنا ہے نا بچوں کو، اور بلوغت کے ٹائم تک تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک کنٹرول تو تھوڑا بہت چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اگر ہم ان کو تھوڑا سا کنٹرول نہیں کریں گے تو وہ تو پھر اپنی مرضی کر کے تو ان کو تو اچھی بری کوئی بھی چیز جو اچھی لگے گی اس کو فالو کرنا شروع کر دیں گے. میں اب آپ کو اس بات کا جواب دیتا ہوں. دیکھیے، پاکستانی لوگ جو ہے نا، یہ دو انتہاؤں میں رہتے ہیں. ایک وہ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اتنی مادر پدر آزادی دی ہے نا کہ وہ بچے ان کے بالکل آؤٹ ہو گئے. اور ایک وہ ہیں جنہوں نے اس انتہا پہ لے گئے ہیں کہ ان کو کوئی چوائس نہیں ہے. جو فیصلہ کرنا ہے، جوتے خریدنے ہیں، شرٹ خریدنی ہے، کیا کھانا ہے، کیا تم نے پہننا ہے، وہ سارا ماں باپ وہ فیصلہ کرتے ہیں. بے شک. جو اصل چیز ہے نا، جو میانہ روی ہے، جو بیچ کی چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں چوائس ود لمیٹیشنز. یعنی آپ بچوں کو چوائس دیں لیکن چند لمیٹیشنز کے ساتھ دیں. ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو چوائسز کہتے ہیں بیٹا جو چوائس کرنا نہ کر لو، اور دوسرے لوگ ہیں جو کہتے ہیں تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، جو میری لمیٹیشنز ہے نا بس اس میں رہو. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. رائد صاحب آپ کی ایک چھوٹی سی بات میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا سن کے. جب میں میٹرک میں پڑھ رہی تھی تو ایک رشتہ آیا تھا میرے مطلب جہاں میں پڑھتی تھی میرے ساتھ ہی پڑھتے تھے وہ. تو ان کی امی آئی گھر پہ تو آ کے نا ہمارے ادھر پڑھائی کے بھی ماحول میں نا سب سے اچھا لڑکا وہی تھا، سب سے اچھا پڑھنے والا تھا. تو ان کی امی آ کے رشتہ جب مانگا تو کہتی ہیں کہ جو میرا بیٹا ہے نا اس نے آج تک جو ہے اپنی مرضی سے کوئی شرٹ بھی نہیں خریدی، وہ جوتے بھی جو پہنتا ہے وہ مجھ سے پوچھ کے پہنتا ہے، میرا بیٹا اتنا فرما بردار ہے. تو میری امی نے ان کو صاف منع کر دیا تھا کہ بھائی یہ تو ممیز بوائے ہے، یہ تو اپنا کوئی فیصلہ ہی نہیں لے سکتا، تو یہ کیا تمہیں زندگی میں اپنی لائف میں لے کر آئے گا اور خوش رکھے گا. تو ہر چیز ماما سے پوچھے گا، جا کے پوچھے گا ماما میں بیوی کے پاس اپنے کمرے میں چلا جاؤں، میں بیوی کو باہر لے کے چلا جاؤں اور کوئی چیز کی نہ ہو گئی تو تم رلتی رہو گی. یہ تو ماماز بوائے ہے، اس کے اندر تو کانفیڈنس ہی نہیں ہے کہ اپنا ڈیسیجن لے سکے. دیکھیے، میں آپ کو اس کی اب دوسری سائڈ بتاتا ہوں نا، کہ ہم اپنی کمپنی میں جب ہائرنگ کرتے ہیں تو ہمیں 50 کے بعد کوئی ایک نوجوان نظر آتا ہے جس کے اندر فیصلہ کرنے کی پاور ہوتی ہے تو ہم اس کو ہائر کرتے ہیں. اچھا. اتنے برے حالات ہو گئے ہیں
کہ کسی سے اس کی رائے پوچھو نا تو اس کے پاس رائے کوئی نہیں ہے. ہاں تو امی اس سے کی وجہ سے پوچھو نوجوانوں کو جابس نہیں مل رہی. اس کے ماں باپ کیا کہتے ہیں, فرما بردار ہے میرا بہت بیٹا, اس کو پھپھی کی نظر لگ گئی ہے, کسی نے جادو کر دیا, اس کو جاب نہیں ملتی. ارے بھائی وہ آپ کو اتنا فرما بردار کر دیا کہ جب وہ جاب کے لیے جاتا ہے تو اس کی کوئی پرسنالٹی نہیں, جو بھی آپ کہہ رہی تھی نا, اس کے اندر کانفیڈنس ہے, ہی کین ناٹ میک ڈیسیژنز, تو اگلے لوگ اس کو ہائر ہی نہیں کرتے. صحیح کہہ رہے ہیں. توبہ واقعی. جی تو یہ جو ہے ہم بیسکلی جو مائیں ہیں پھر غلطیاں تو وہی کر رہی ہیں, اپنے بچوں کا سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ اس سے چھین رہی ہیں. ہم نے بچے کو کیسے اس طرح سے پاورفل اسٹرانگ کرنا ہے کہ وہ اپنا ڈیسیجن خود لے اور صحیح لے, مطلب یہ بھی ضروری ہے کہ صحیح بھی لے. جی دیکھیے اس میں صرف 2 چوائسز ہیں. ڈیسیژن میکنگ ہمیشہ غلط ڈیسیژن لینے کے بعد صحیح ڈیسیژن آتا ہے. کوئی انسان دنیا میں سوائے انبیاء کے ایسا نہیں گزرا جس نے پہلی دفعہ ہی صحیح ڈیسیژن لیا. یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار پچھلی دفعہ اس نے ڈیسیژن غلط لیا تھا تو اب فیصلہ میں کروں گا. کامیابی سکسس غلطی کی گود میں جنم لیتی ہے. غلطی جو ہے وہ کامیابی کی ماں ہوتی ہے. واہ صحیح بات ہے. جس انسان کو یہی نہیں پتا کہ نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دس, یہ غلط ہے, اس سے میرا نقصان ہوگا, جب اس کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہوگا, کہیں وہ فیلئر ہی نہیں ہوگا, تو پھر وہ کیسے سکسیس کو حاصل کر سکتا ہے. کیا بات کی آپ نے. سر ایک بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں, یہی سے کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے. ویلکم بیک. ناظرین سنیے گا, وارن بفے نے یہ کہا تھا ناظرین کہ میں نے آج تک کسی بھی ایسے شخص کے بزنس میں انویسٹ نہیں کیا جس نے کم سے کم 3 دوسرے بزنس میں ناکامی نہ حاصل کی ہو, کیونکہ اس شخص کو تو یہ پتہ ہے نا کہ میں نے کیا نہیں کرنا, ڈوز اینڈ ڈونٹس کے بارے میں. تو جو فیلئر ہوگا ہی نہیں, اس کو کامیابی سکسیس کا کیسے مزہ چکے گا, اس کو کیسے پتہ ہوگا کہ بھائی میں نے یہ نہیں کرنا. وہ فیلئر ہوگا تو کہے گا نا میں نے یہ نہیں کرنا. اس پہ بات کر رہے تھے ہم. رائٹ صاحب آپ موجود تھے, کیا کہیں گے؟ دیکھیے میرے پاس لوگ آتے ہیں مشورہ کرنے, اور ہمارے جو گروپ آف کمپنیز ہیں, ہماری 8 کمپنیز ہیں ماشاءاللہ, ان کو جب دیکھنے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ کی 8 کمپنیوں کی سکسس کا راز کیا ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ میری 8 کمپنیوں کی سکسس کا راز یہ ہے کہ میں نے 12 کمپنیاں ناکام کی ہیں, میں 12 کمپنیاں بنا کے بند کرنی پڑی ہیں, میں 12 کمپنیاں بنانے میں فیل ہوا ہوں, اور وہ 12 کمپنیوں کا جو فیلئر ہے نا وہ میری ان 8 کمپنیوں کی سکسس ہے. کیا بات ہے, 12 کمپنیز اینڈ دین 8 سکسیس. واہ بڑی بات. اور حوصلہ ہے میری وائف کا کہ ہم بالکل بزنس شروع کیا اور بالکل یعنی ہم نے روٹی سوکھی روٹی نمک کے ساتھ لگا کے کھائی ہے, لیکن دوبارہ غلطی کرنے سے نہیں ہچکچائے. میرے رشتہ دار آئے میرے پاس, انہوں نے کہا یار تم اب نوکری کر لو, تم سے بزنس تو چلتا نہیں. ہاں تو میں نے کہا کہ نہیں, ہر غلطی نے مجھے کچھ سکھایا ہے. جب میں غلطیاں اتنی کر لوں گا کہ میرے پاس غلطیوں کا خزانہ جمع ہو جائے گا, تو اس خزانے میں سے, اس کوکھ میں سے پھر میری کامیابی نے جنم لینا ہے. اچھا رائٹ صاحب, ینگ ایج میں بچے بھی تو کچھ ایسی غلطیاں کر لیتے ہیں جو جان لیوا بھی ثابت ہو جاتی ہیں. اب ان غلطیوں سے ہم اپنے بچوں کو کیسے بچا سکتے ہیں, یا پھر وہ جو کرائم میں جیسے پڑ جاتے ہیں, جیلوں میں چلے جاتے ہیں, اب ان چیزوں سے بھی تو ماں باپ نے بچانا ہے نا جوانی میں. اب اگر کسی کرائم کا کوئی کرمنل بن گئے, کوئی ایسا ریکارڈ بن گیا, پھر کیا کریں گے؟ دیکھیے میں آپ کے یہ 2 الگ سوال ہیں, یہ دونوں الگ سچویشن ہیں جن کو میں ہینڈل کرتا ہوں. میں دونوں کا بالکل الگ الگ جواب دیتا ہوں. جی پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہمارے لوگ, بچہ گر جائے نا تو وہ سمجھتے ہیں شاید یہ موت کے منہ میں جا رہا ہے. صحیح. بچے نے بلی اٹھا لی, کسی چوہے کے پیچھے بھاگ گیا, کسی چڑیا کو پکڑنے کی کوشش کی, تو وہ سمجھتے ہیں بس یہ اب دنیا سے چلا جائے گا, یہ تو بڑا خطرناک کام کر رہا ہے. ہمارے دماغ میں ان نون فیئرز بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. یہ سب سے بڑا خوف جو ہے نا دنیا میں وہ موت کا خوف ہے. مرنا تو ہے ایک دن, آپ کو یہ بات میری بڑی عجیب لگے گی, لیکن مرنا ہے ایک دن. وہ پہلے دن سے ہی آپ بچے کے دل میں یہ خوف ڈال دیں گے تو تم نے جو کام کیا نا وہ تمہیں موت کے منہ میں لے جائے گا, تو پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا لائف میں. جس نے آنا سو جانا, بے شک. جی بچوں کو میں دیکھتا ہوں, یہ بچہ ایک پبلک پلیس میں لوگ بیٹھے مال میں, کل میں مال میں دیکھ رہا تھا, وہاں پہ وہ جو ان کا فوڈ کورٹ ہوتا ہے, بچہ اگر چلتا چلتا وہاں چلا گیا نا, ارے جلدی واپس آؤ, کہاں جا,
अरे भाई तुम उस पे बस नजर रखो, बच्चे को एक्सप्लोर करने दो। वो अगर जाके मुझसे हाथ मिलाना शुरू हो गया, मैंने उससे बात करने शुरू की, तो माँ पीछे से उसकी बात काट के उसको आवाज दे रही है, हसीब वापस आओ ये। अरे वो एक दूसरे इंसान से बात कर रहा है यार, वो तुम्हारे बच्चे को उठा के थोड़ी ले जाएगा एक पब्लिक प्लेस में से। बस ये जो खौफ है ना, खौफ, हर वक्त खौफ, ये गलत है। ये सही आप कह रहे अपने बच्चे को की तरबियत ठीक नहीं कर रहे। एग्जैक्टली, तो सही कह रहे हैं। जी, इन चीजों से अपने आप को दूर करें, अपने सर आप और में वो कॉन्फिडेंस दें सर बच्चे वो को। क्रिमिनल वाला भी जवाब दें कि हम बच्चों को हाँ, क्राइम से क्रिमिनल, कैसे देखिए बचा सकते। क्रिमिनल, ये मैं जेलों में बहुत काम किया है। हम जेलों में लिटरेसी सेंटर्स चलाते हैं, लोगों को लिखना पढ़ना सिखाते हैं। जेलों में मैंने सर बहुत ये करीब बहुत से अच्छी दुनिया को आपकी, देखा मैं है। आपको बताऊं आपकी इस एफर्ट से मैं बहुत खुश हूँ। जेलों में जो आपने बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए और ये एफर्ट किए ना, ये बहुत आपकी बहुत ही अच्छी है भाई, क्या मैं आपको बताऊं। जज़ाकल्लाह। देखिए मैं, और दूसरी चीज, ये कराची में हंगामे होते थे ना, तो मैं जाके जहां लड़के तोड़ फोड़ कर रहे होते थे, गाड़ियां जला रहे होते थे, टायर जला रहे होते थे, उनसे जाके पूछता था यार तुम्हारी एजुकेशन क्या है। हम्म। तो वो हैरान होते थे, यार अजीब बावला आदमी है, हम यहाँ आगे लगा रहे हैं, रोड बंद कर रहे हैं, फायरिंग हो रही है, मुझसे पूछ रहा है तुम्हारी एजुकेशन क्या है। हाँ। यकीन जानिए, जेलों के अंदर ज्यादातर जो लोग बैठे हैं ना, वो मैट्रिक एटलीस्ट करके बैठे हुए हैं। रियली? हाँ, ये हमारा बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि वहां चिट्टे अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं। ऐसी बात नहीं अच्छा, है, मेरा तो यही है नजरिया था जरूर। कि शायद वहां पे कोई जाहिल, अनपढ़, गवार, चंगड़, बिल्कुल ऐसे लोग होते हैं। एग्जैक्टली ये जो क्रिमिनल लोग हो रहे हैं, ये जो क्राइम बढ़ रहा है, ये आप ये मत समझिए कि चिट्टे अनपढ़ लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं। ये जो आजकल आप देख रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर इतना वो आ रहा है, साइबर क्राइम चल रहा है, लोगों के हाईजैक हो रहे हैं, लोगों को पागल बनाया जा रहा है, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। इनका प्रॉब्लम ये है कि इनको कोई डायरेक्शन नहीं मिली लाइफ में, इनके पास दुरुस्त। कुछ करने को नहीं था। सिर्फ इनको अपने बड़ों से कोई वाजिया कैरियर नहीं मिला, कोई बिजनेस आइडिया नहीं मिला, कोई मोटिवेशन नहीं मिली। इनको सिर्फ अपने बड़ों से क्रिटिसिज्म मिला, जिसने इनको इस स्याही में, इस कुएं में धकेला है। सही फरमा रहे हैं। ये फ्रस्ट्रेशन है, आपको अंदाजा नहीं कि आज का नौजवान कितना फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि उसके ऊपर वो लोग बैठे हैं, उसके बुजुर्ग वो हैं जिन्हें ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता है, ना साइबर का पता है, ना ई कॉमर्स का पता है, शॉपिफाई, उन्हें कुछ नहीं पता कि दुनिया कहाँ जा रही है। और वो सारा दिन बैठ के अपने बच्चों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और उसकी वजह से बच्चे नेगेटिव हो रहे हैं। अपने बच्चों को मोटिवेट करें कोई अच्छा काम करने के लिए। अगर आपको नहीं पता, उसको किसी से मिलवाएं, उसको कहें भाई दुनिया एक्सप्लोर करो। जो भी वो स्टेप उठाए उसको क्रिटिसाइज करके रोके मत, वरना वो नेगेटिव तरफ चला जाएगा। भाई हम तो अपने बच्चों से काम भी नहीं करवाते हैं ना, हम तो ये कहते ही नहीं है कि भाई जो तुमने जिस बर्तन में खाना खाया था जाके धो लो, किचन में खुद अपनी प्लेट धो के रख दो, ठीक है। जिस बिस्तर से उठे हो सिरहाना ठीक कर लो, अपना तकिया ठीक करो, अपनी बिस्तर झाड़ो, अपनी चप्पल जो है वो अपनी जगह पे रख के आओ। हम नहीं कहेंगे आए मेरा बच्चा चीज़ें फैला देंगे, खुद ही फैला। अच्छा, और दूसरा, अगर बच्चे ने एक्टिविटी करनी है, कोई चीज़ें फैलानी है, कुछ करना है, उसने कहीं तो जाके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है, बागों में भी नहीं जा रहे, पार्कों में भी नहीं जा रहे, फोक का मसला है, ठीक है, स्मोक का मसला है, अगर घर पे बैठ के फैलावा कर रहा है, कोई जुगाड़े कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई कचरा कर रहा है, कोई कागज़ फाड़ रहा है, कोई चीज़ ईजाद कर रहा है, कोई गुड़िया तोड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो अगर वहाँ पे कचरा हो रहा है तो चीखे, ये क्यों किया, अभी सफाई की थी, दबा से, ये व्हाट इज दिस। ये मैं आपको एक बात बताऊं, बड़े काम की बात, जितने मैं पेरेंट्स के सेशन करता हूं, सैकड़ों लोग ऑनलाइन मेरे सेशन में होते हैं, ये जितनी बंदिशें, रुकावटें, कंट्रोल हमारी पढ़ी लिखे माएँ करती हैं ना, उतनी अनपढ़ माएँ नहीं करती। बल्कि मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे एजुकेशन लेवल बढ़ता है ना माओ का हमारे यहाँ, उतना वो कंट्रोलिंग ज्यादा हो जाती हैं, उतना उनके बच्चे को ये होता है कि जल्दी से वो काउंटिंग सीख ले, उसे पूरी की पूरी ABCD आ जाए, अलिफ बे पे आ जाए, और उसमें उनके बच्चे जो है ना, उस कंट्रोल की वजह से ना उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, ना वो चॉइसेस ठीक करते हैं। सर मेरी बेटी अभी कल 11 साल की, समझती है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। सर मेरी बेटी 11 साल की लगी है, ठीक है, वो मुझसे एक सवाल करती है, मैंने आपसे ना ब्रेक के बाद ये सवाल पूछना है। आप समझिए ये सारे बच्चों का सवाल है, क्योंकि जो मेरी बेटी पूछ रही है ना, वो उसी एज के जितनी कैटेगरी के 11 साल की उम्र के, वो यही सवाल कर रहे हैं। ब्रेक के बाद पूछूंगी, आपने जवाब देना है सर।